برائی ہے. یہاں کی زمین آئینے کی طرح صاف ہے اور دیواریں اتنی صاف ہیں کہ کیڑے اس کے اوپر نہیں جا سکتے اور یہاں کی فضا معطر ہے. یہاں کی ہوا دل نشین ہے. لیکن خچر کے ساتھ سو رہے ہیں. اس میں کیا حرج ہے؟ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے، ویسے ہی جیسے کہ ہم. اللہ تعالیٰ نے اس حیوان کو ہمارے لیے خلق کیا ہے، ہماری سہولت اور آرام کے لیے. اور کرایہ ہر آدمی کا 1 درہم ہے، وہ بھی ہر رات کا. سنا نہیں کیا کہا اس نے؟ ہر مسافر کا 1 رات کا کرایہ 1 درہم ہے. اگر اسے جمع کریں 1 درہم اور 1 درہم بنتے ہیں 2 درہم، وہ بھی ہر مسافر کے ہر رات کے. سوچو اگر اوپر کی منزل میں جاتے تو ہمیں کتنے درہم کا نقصان ہوتا. خدا کا شکر ہے صرف 2 درہم ہی ان میں سے کم ہوئے ہیں. کم ہوئے ہیں اے حارث، ٹھیک اسی وقت کم ہو جائیں گے. قسم کھاتی ہوں حارث، اگر میرے لیے ابھی اسی وقت کھانا نہیں لاؤ گے تو میں حاکم کے پاس چلی جاؤں گی. شکایت کروں گی کہ اس نے 1 لقمہ بھی کھانا نہیں دیا مجھے. ٹھیک ہے، میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں کیونکہ تم رات یہاں رکنے پر راضی ہو گئی ہو. اور پھر ہم نے آج کے 4 درہم بھی تو نہیں دیے ہیں نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد. پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تم کون ہو؟ عبداللہ بصری. کیا چاہتے ہو؟ اپنے اوپر ظلم کی شکایت لے کر آیا ہوں. کس نے بھیجا ہے میرے پاس؟ جس کسی سے بغداد میں پوچھا تمہارا ہی بتایا اے ابا وہب. آؤ اندر آ جاؤ. بہت شکریہ تمہارا. بیٹھ جاؤ بھائی. ظالم کون ہے؟ میرے آقا ہارون الرشید. آقا ہارون رشید؟ جو کہہ رہے ہو اس پر اطمینان ہے؟ اگر مطمئن نہ ہوتا تو شکایت کرنے تمہارے پاس نہ آتا اور تم سے مدد نہ چاہتا. کیا شکایت ہے تمہاری عبداللہ؟ میرے بابا نے بصرہ کے اطراف کی زمین مجھے وراثت میں دی، لیکن اس کو حاصل کرنے سے مجھے روک دیا گیا ہے. کس نے روکا ہے؟ خلیفہ کے لوگوں نے. اگر وہ تمہاری وراثت ہے تو کیوں روکا تمہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ زمین خلیفہ کی ملکیت ہے. تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ہاں ابا وہب. یہ رہا وراثت کا کاغذ. اس کا بقیہ حصہ کہاں ہے؟ شاید چوہوں نے کھا لیا ہے. یہ ثبوت تمہارے لیے کمزور اور ادھوری دلیل ہے. میں خدا کی قسم کھاتا ہوں زمین مجھے میرے باپ سے وراثت میں ملی ہے. اس بارے میں مجھے کچھ سوچنے دو عبداللہ. تمہاری یہ ہمیشہ کی عادت ہے کہ تم گوشت کو ڈھانپتے نہیں ہو اقسم. میں نے تم سے نہیں کہا تھا کیا؟ بھول گیا. کپڑا دکان میں رکھا ہے. کپڑا گھر بھولایا، ابھی لاتا ہوں. تم سے 2 سیخ کی بات نہیں ہوئی، صرف 1 سیخ. ساری مشکلوں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اقسم. پھر میری ایک نئی مشکل کو حل کر. کیا مشکل ہے تمہاری؟
منقس ابن مذاہب کے پاس ہے. بتاؤ کیا ہے اس کے پاس؟ میرے 2 درہم ہے اس کے پاس. درہم کیسے گئے اس کے پاس؟ وہ کہانی تو میں بعد میں بتاؤں گا. دیکھ رہا ہوں جانے کا تہیہ کر لیا ہے تم نے. لگتا ہے یہاں کی جگہ تمہیں پسند نہیں آئی. یہ سوچ لیا ہے کہ اپنے شہر کو واپس لوٹ جاؤں. ہم سے کتنے پیسے مانگتے ہو؟ کیا کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ہماری بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے؟ ایک رات تم نے یہاں 2 درہم میں گزاری. کیا اس کے ساتھ اضافی کھانا نہیں کھایا؟ نہیں، صرف گھوڑے کے پانی سے وضو کیا ہے. اس گھوڑے کے پانی کی قیمت 4 دانق ہے. لعنت ہو تم پر ہے شخص. شرم نہیں آتی؟ وضو کرنے کے بھی پیسے مانگ رہا ہے. یہاں ہر چیز پیسوں سے ملتی ہے. پھر کیوں تم ہوا کی قیمت نہیں لگاتے جس سے سانس بھی لیتے ہو؟ اگر ممکن ہوتا تو اس کا بھی حساب کر لیتا. صرف 2 دانق دوں گا. 4 دانق دو. صرف 3 دانق لے لو. ٹھیک ہے دے دو. اب بتاؤ کل رات کے کھانے کے کتنے ہوئے؟ ہاں، تمہارے خیال میں کل رات جو مرغی دی تھی وہ کتنی تھی؟ میرا مطلب ہے گوشت جو اس کے ساتھ دیا تھا. اضافی چیزوں کو چھوڑو، قیمت بتاؤ. 6 درہم ہوئے اس کے. یہ کیا کہہ رہے ہو شخص؟ 6 درہم؟ ہاں 6 درہم. کیا روسٹ کیا ہوا بکرا دیا تھا؟ ایک مرغی کی قیمت 1 درہم ہے. 6 درہم کیسے؟ اس کے پیٹ میں جو انڈے تھے اس سے کیا نہیں گنو گے تم؟ کیوں نہیں، لیکن ان کا 6 درہم سے کیا واسطہ؟ ہاں ابھی واضح کرتا ہوں. ہاں غور سے سنو. یہ تھی میری کہانی جناب دروغہ. یہ درست ہے کہ میں نے خچر کا گوشت 4 درہم میں بیچا تھا. اس نے آگے مسافروں کو 10 درہم میں بیچا. نہ قسم کھاتا ہوں بکرے کا گوشت ہے. ہوشیاری سے بیچا نا؟ قسم کھاتا ہوں بھرے بازار میں اس کی عزت کا خیال کر گیا. وہاں نہ ملتا تو پیسے بھی نکلوا لیتا اور اس کی جان بھی لے لیتا. دونوں نے اپنا حق لے لیا. میں تم سے مدد چاہتا ہوں اور تم یہ کہہ رہے ہو صاحب. یعنی تم چاہتے ہو کہ میں ناحق بات کروں؟ اقسم تم کب سے حقشناس ہو گئی؟ واقعتاً تم پر تعجب ہے. اس کا دفاع کر رہے ہو جبکہ 6 سیخ کھا چکے ہو. 6 سیخ کہاں، ابھی تو پورا بکرا باقی ہے جو تم مجھے دے گا. اقسم سمجھ نہیں آتا کیا کروں بدخواہ، نہیں سمجھ آتا کیا کروں. داروغہ سے اس کی شکایت کی، بجائے اس کے کہ ہماری طرفداری کرتا ہمیں قید کرا دیا اور ہمارے سامان پر بھی قبضہ کر لیا. جب تک یہ سب واپس نہ لے لوں بغداد واپس نہیں جاؤں. بغداد کے کسی قاضی سے شکایت کرتے ہیں. میں غریب شہر کے قاضیوں کو کہاں جانتا ہوں بدخواہ. مزید یہ کہ کیا معلوم شہر کے قاضی بھی اس کے جیسے نہ نکلیں جیسے داروغہ نکلا ہے. اے دروغہ، تم سے التجا کرتی ہوں، ہمارا سامان واپس دلوا دو تاکہ ہم اپنے شہر لوٹ جائیں. پہلے اس شخص کا حساب صاف کرو. کس حساب کی بات کر رہے ہو جناب؟ اس نے تو ان انڈوں کے پیسے بھی لیے جو مرغی کے پیٹ میں تھے اور نہ جانے کب چوزے بنتے. تم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک میرے حکم پہ عمل نہیں کرتے، سمجھے؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
चल मेरे घोड़े चल। कि क्या हुआ साहब? अपने मैदे पर रहम करो, इससे हैवानों का कब्रिस्तान मत बनाओ। बदखा बदखा, उधर देखो, क्या वो अबा वहाब है ना? हाँ हाँ वही है। इसने हमें पहले ही उस मुसाफिर खाने जाने से मना किया था। हारिस, हम अपनी मुश्किल उससे बयान करते हैं। यानी क्या तुम उसे काजी समझती हो? वो पागल है जो यूं ही गलियों में घूमता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ तुम दोनों को? तुम्हें पता है अबा वहाब, तुम्हें पता है कि मुर्गी की कीमत इस शहर में 6 दिरहम है। मुनकिस, मुर्गी के पेट में अंडे कुछ अरसे बाद चूजे, और चूजे कुछ अरसे बाद बड़े होकर मुर्ग बनेंगे, और मुर्गियां बढ़कर मुर्गियों का एक बड़ा फार्म बन जाएंगी। इस कहानी की जबरदस्त तफसीर कर दी तुमने। क्या तुमने हमारे साथ पेश आया वाकया सुना है? नहीं सुना। ये वाकया तो दूसरे मुसाफिरों के साथ भी पेश आ चुका है। इसका हल क्या है? हमने दारोगा से शिकायत की, मगर वो भी उसी की तरफदारी कर रहा है। इसका हल है मेरे पास, जरा गौर से सुनो। अब आराम से खड़ा रहे घोड़े। सलाम हो तुझ पर है अक्सम। वालेकुम अस्सलाम अबा वहाब। बताओ, यहाँ रात के इस पहर कैसे आना हुआ? तुम्हारे लिए एक तजवीज लाया हूँ। जरा बताओ मुझे। अपने दुश्मनों से इंतकाम लेना चाहते हो? साद और मुनकिस? हाँ हाँ। काश मुमकिन होता, लेकिन कैसे मैं ये काम कर सकता हूँ? बहुत आसान है। जवाब है मेरे पास। क्या जवाब है तुम्हारे पास? क्या तू इससे हमें धोखा देना चाहता है? खुदा की कसम मेरे आका, खुदा की कसम खाता हूँ, मेरा मकसद धोखेबाजी नहीं है। तू ये कहता है कि ये सरहद तेरी विरासत को साबित करती है? कसम खाता हूँ मेरे आका कि मेरे बाबा ने इस विरासत में जमीन मेरे नाम लिखी है, लेकिन चूहों ने इस सनद के अक्सर हिस्सों को खा लिया है। लानत हो चूहों पे, क्या असल तहरीर खा जाते हैं? मेरे आका, इजाजत है? बोलो अबा वहाब। मुमकिन है तुम दोनों में से कोई भी मजबूत दलील न रखता हो। सुनो अब्दुल्ला, तुमसे एक सवाल करता हूँ। अगर जवाब दे दिया तो जमीन तुम्हारी होगी, और अगर जवाब न दिया तो इससे महरूम हो जाओगी। पूछे मेरे आका। तुमने उस जमीन पर कितना अरसा गुजारा? पूरे 5 साल मेरे आका। उस जमीन पर लीमू का एक बाग है। पिछले 10 सालों से उसके दरख्त न कम हुए हैं और न ज्यादा। उनकी तादाद जानते हो? अगर हकीकत में तुम उस बाग के मालिक हो तो यकीनन तादाद